اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلیہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ السلام علیکم مومن و مومنات، مسلم و مسلمات۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کے ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں، وقت سے گزر رہے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب جگر پارہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بطول عذرا، محدثہ، عقیلہ، راضیہ، زکیہ، مرضیہ، ہانیہ، یہ وہ بیوی ہیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کہا جائے کردار کو ظاہر کرتے ہوئے اور بیٹی کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور کیوں نہ کھڑے ہوتے کہ انہی بیوی کا احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا لقب پانے والی ام ابیہا، یہی وہ بیوی ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح سے نگہداشت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ام ابیہا جیسے لقب سے انہیں نوازا کہ میری ماں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور ایسا کہا جائے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار نہیں نظر آتا جو کہ نبی کی خدمت اب جو ہے ماں کے حیثیت کے طور پہ کر رہا ہو۔ یہاں تک کہ لگتا ہے، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ یہ وہ بیوی ہیں کہ جب اجڑی رکھی جاتی ہے تو خود جیسے خبر ملتی ہے خود اپنے ننھے ننھے قدموں کو اٹھاتی ہوئی حرم کعبہ میں تشریف لاتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچھ سے، ننھے ہاتھوں سے، کہ اگر در خیبر اکھاڑنے والا ہاتھ یہاں پہ موجود ہوتا تو سمجھ آتی ہے کہ وہ اوجڑی اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن یہ معصوم اور ننھی سی جان اور ننھی سی طاقت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچھ سے جو ہے وہ ایک اونٹ کی اوجڑی ہٹانا، میں کہوں گی قلعہ خیبر کے فتح کرنے سے کم نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی خدمت کرنا کہ جیسے جیسے نبی کے جسم پہ زخم لگے ہوتے تھے ان زخموں کی نگہداشت کرنا، ان کی ڈریسنگ کرنا، ان کے کہا جائے صفائی کرنا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دن رات مظالم کیے جاتے تھے، آنسو بہا بہا کے ننھے ننھے ہاتھوں سے یہ بیوی اپنے باپ کی خدمت کرتی تھی۔ مجھے بتائیں تاریخ میں کوئی ایسی اور بیوی نظر آتی ہے جس نے اپنے بابا کی اس طرح سے، چاہے وہ اسلامی تاریخ ہو چاہے وہ غیر اسلامی تاریخ ہو، اس عمر کے اندر کسی بیوی کا ہمیں کوئی ثبوت ایسا نہیں ملتا جس نے اپنے باپ کی اس طرح سے خدمت کی ہو، اور جس کے پاس اتنا بڑا درجہ موجود ہو کہ وہ سردار انبیاء اور اوصیاء ہوں اور رحمت للعالمین ہو کائنات کے ہر مخلوق کے لیے، کائنات کے لیے، اس کائنات کی رحمت للعالمین کی فرماتے ہیں کہ فاطمہ بذت منی، کہ فاطمہ میرا حصہ ہیں۔ اب جیسے جیسے جس نبی کے جسم کے جس حصے کو بھی تکلیف ہوگی وہ تکلیف فاطمہ محسوس کریں گی، وہ تکلیف فاطمہ اپنے اندر محسوس کر سکیں گی کہ کون سا زخم کس قدر کس شدت سے دکھ رہا تھا، اور کیوں نہ ہو کہ وہ حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اسی لیے تو ہر درد اور تکلیف کو ویسے ہی محسوس کرتی رہیں، ویسے ہی جانتی رہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی کہ اگر بی بی جو ہے وہ زخموں کا پہ مرہم رکھ رہی ہیں تو ان زخموں کی تکلیف کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ان مرہم کو رکھنے کی راحت کو بھی محسوس کر رہی ہیں۔ یہ بیوی ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں ثانی اگر ملتا ہے تو ان کی اپنی بیٹی ہی ملتی ہیں کہ ثانیہ زہرا، اور اس کے بعد ہمیں کوئی ثانیہ زہرا نظر نہیں آتی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو
کہ سیدۃ النساء العالمین جیسے لقب سے پروردگار عالم نے انہیں نوازا ہے کہ اولین اور آخرین کی یہ بی بی سردار ہیں۔ لوگ فخر مریم کی بات کرتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ فخر ہے کائنات کی عورتوں کے لیے، لیکن مجھے بتائے کہ وہ ام ابیہا نہیں ہیں، وہ ہانیہ ہیں لیکن ام ابیہا نہیں ہیں، محدثہ ہیں لیکن یہ بی بی محدثہ ان کے پاس ایک دفعہ جو ہے روح القدس آئے، لیکن یہ بی بی ہیں جن کے دروازے پہ جوق در جوق فرشتوں کی قطار جو ہے وہ موجود رہتی تھی۔ اور یہ بی بی وہ ہیں جنہوں نے بتایا کہ اگر عیسیٰ کے چاہنے والے، عیسیٰ کے فالوورز اور عیسیٰ کی والدہ کی جو ہے گواہی دینے کے لیے حضرت عیسیٰ موجود تھے، تو یہاں پر گواہی دینے کے لیے خود ان کا پورا خاندان کہ کسی بھی طرح سے جو ہے بی بی کو کہیں پر کسی طرح سے کہیں پر جھول نہیں ہے، کہیں پر کمی نہیں ہے کہ شوہر نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم جو ہے وہ شوہردار نہیں تھی۔ ان کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ضرور ہوئی، ایک معجزہ پروردگار عالم ہے کہ اس وقت کے انسانوں کے لیے، مجھے جو لگتا ہے کہ اس وقت کے انسانوں کے لیے، اس وقت کے لیے کہا جائے کہ مذہب کے لیے ضروری تھا کہ عورت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ عورت جو ہے وہ جنریشنز کی ترقی کے لیے، جنریشنز کی بقا کے لیے عورت کی ضرورت انتہائی ہے۔ تو یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں لے کے آئے ہیں، اسلام پیش کیا ہے، اس دور میں یہی تھا کہ بچوں میں صرف لڑکوں کو اہمیت دی جاتی تھی، لیکن بقائے کوثر، بقائے کثیر، بقائے ابتدائے کثیر یہ جناب فاطمہ الزہرا ہیں کہ جنہوں نے بتا دیا کہ کثرت کیا ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ کائنات میں لوگ کوثر چشموں کو کہتے رہے، دریاؤں کو کہتے رہے، سمندروں کو کہتے رہے، مجھے نہیں معلوم کہ جنت کی کون کون سی نہروں کے نام کوثر رکھتے رہے، لیکن وہی بات ہے کہ کوثر تو وہ ہیں جو کہ نبی کی رسالت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے حسن اور حسین جیسے بیٹوں کی قربانی پیش کریں، جناب زینب کبریٰ اور بی بی ام کلثوم جیسی خواتین جو ہے اپنی بچیوں کو پیش کریں کہ دیکھو اسلام کے لیے، اللہ کے لیے ہماری عظمتیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی عظمت اور اس کی توقیر کو، اس کی توحید کو قائم رکھنے کے لیے تم جیسی شہزادیوں کو بھی امتحان دینا ہوگا، تاکہ میرے بابا نے جو رسالت قائم کی ہے اس کی گواہی تم جیسی ہی بیٹیاں ہی دے سکتی ہیں، تم جیسے بیٹے ہی دے سکتے ہیں۔ اور خود بی بی کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے، میں کہوں گی کہ بی بی زینب کا یہ جملہ کہیں نظر نہیں آتا تاریخ میں کہ ہم پہ اتنے مصائب پڑے کہ اگر روشن دن پہ پڑتے تو جو ہے وہ اندھیری رات میں تبدیل ہو جاتے، لیکن ہم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یہ جملہ دیکھتے اور سنتے چلے آئے ہیں کہ بی بی فرما رہی ہیں کہ مجھ پہ اتنے مظالم ڈھائے گئے، شاید انہیں کربلا بھی ظاہر ادراک تھا، معلوم تھا انہیں، شاید کی بات یہاں پہ نہیں کروں گی، غیب کے علم جاننے والے لوگ ہیں، تو ان بی بی نے شاید کربلا کے واقعے کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا کہ ہم پہ اتنے مظالم بابا پڑے ہیں کہ اگر جو ہے وہ روشن دن پہ پڑتے تو کالی رات میں تبدیل ہو جاتا۔ اور حقیقت بات ہے کہ کیا بتائیے کہ کچھ عرصہ بھی نہیں گزرا ہے کہ نبی کے شہادت کو جو ہے وہ 75 دن، کوئی 3 مہینہ، جہاں جہاں جیسے جیسے خبر پہنچتی گئی ان لوگوں نے اس حساب سے تاریخوں کو منتخب کیا ہے، تو 75 دن اگر رکھیں تو نبی کی ساتھ مبارک کے اٹھ جانے کے بعد سے صرف 75 دن میں امت بدل گئی ہے۔ یہ بی بی اپنے جو ہے وہ اس میں خطبوں میں ارشاد فرما رہی ہیں کہ تم میرے بابا کے جانے کے بعد سے اپنے دین پہ واپس مڑ گئے ہو، تم دوبارہ کافر ہو گئے ہو۔ اور خود بی بی زینب سے عمالیہ شیخ مفید کے اندر بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو جو ہے وہ استغاثہ کرتے ہوئے سنا، اور کچھ ایسے جملے تھے جن کو جو ہے میں یہاں بیان کروں گی کہ بی بی ارشاد فرمائی تھی کہ میری والدہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم میرے بابا کے دین سے پھر گئے ہو،
تم اپنے واپس اپنے مذہب پہ جا چکے ہو، تم اپنے جو کچھ تم پہلے کرتے تھے تم وہی کر رہے ہو، تم نے میری میراث کو چھین لیا ہے، جبکہ رسول جو شریعت لے کے آئے ہیں وہ شریعت پہلے نبیوں پہ بھی لاگو تھی، اب پہ بھی ہے، کہ کیا آدم کا ورثہ جو ہے وہ نوح کو نہیں ملا، اور نوح کا جو ہے یحییٰ کو نہیں ملا، سب کو اس کی وراثت ملتی چلی گئی ہے۔ اور عرش کی بات کرتے ہو تو نوح کی بات کرو، سلمان کی بات کرو، آ، ان کی حضرت یحییٰ کی بات کرو، حضرت مریم کی بات کرو، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی بات کرو، تو یہ ورثے کا سلسلہ نہیں ہے؟ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا وہ سب مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان پر بھی اتنا ہی لازم تھا۔ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی میراث نہیں چھوڑ کے گئے؟ اور یہ کہاں سے تم نے روایتیں گڑھ لی ہیں کہ جو ہے کہ جو بھی نبی اس دنیا سے جاتا ہے وہ اپنا عرض جو ہے وہ بانٹ کے چلا جاتا ہے، وہ اس کی میراث نہیں ہوتی ہے؟ ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ جو کچھ نبی پہ وارد ہوا ہے، جو کچھ وحی نازل ہوئی ہے، جو کچھ اصول و ضوابط اسلام کے جو ہے رائج ہوئے ہیں، وہ سب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی من و ان رائج ہوتے تھے۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ میراث میں میرا حصہ نہیں ہے؟ اور جیسے مریم جو ہیں وہ زکریا کی بیٹی ہیں اور اسی سلسلے میں چلی آ رہی ہیں جس سلسلے میں میں ہوں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم کو تو وارث مانا جائے اور مجھے جو ہے وہ وارث نہ مانا جائے؟ جبکہ مریم اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھی، میں اولین اور آخرین کی سردار ہوں۔ تم میری عظمتوں کو نہیں پہچان رہے ہو، تم نہیں جان رہے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تم فاطمہ کو اذیت دو گے تو تم نے مجھے اذیت دی، اور جب مجھے اذیت دی تم نے پروردگار عالم کو اذیت دی۔ جبکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم کے سامنے کسی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ پروردگار عالم کو اذیت دے سکے، لیکن یہ دیکھیے کہ بتا دیا کہ انتہا تمہاری جہاں سے تم اپنی جزا و سزا کا حساب رکھتے ہو وہیں سے تمہیں جو ہے معلوم ہو جائے گا کہ فاطمہ کی قدر و قیمت کیا ہے، فاطمہ کیا ہے، یہ تم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو بس یہ دیکھیے کہ اس وقت کو بی بی زینب بیان فرما رہی ہیں کہ میری ماں اس طرح سے انہوں نے اشعار کہے تھے جو کہ قوم کے لیے تھے۔ اور کیوں نہ ہو کہ فدق ایسا معاملہ ہے کہ صرف فدق ہی نہیں بلکہ جو حقوق، خصوصاً خلافت علی ابن ابی طالب جو ہے جب غضب کیا گیا، کون سی چیزیں چھوڑ دی گئی تھی؟ دروازہ بند کر دیا گیا تھا، یہ بھی ایک غضب کا طریقہ تھا کہ فاطمہ کے دروازے کو جو کہ اللہ نے کھلوایا تھا وہ دروازہ بند کر دیا گیا، اور بی بی دربار میں 4 گھنٹے تک کھڑی رہی اور لوگ ہنستے رہے۔ یہ دیکھیے داغ بیل تھی، یزید کے دربار کی داغ بیل تھی کہ وہی ان کی بیٹی ثانیہ زہرا دربار میں 4 گھنٹے 6 گھنٹے کھڑی رہی۔ مجھے نہیں پتا، باب سعد میں کہا جاتا ہے کہ 17 جو ہے 3 دن تک جو ہے وہ اذانیں انہوں نے سنی ہے وہاں پہ۔ اور حقیقت ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی ہے، اور کیوں کرتے جبکہ مشکل کشا ہیں، کائنات کے مالک ہیں وہ، اور جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے قم میں بتا کے گئے ہیں کہ من کنتم مولا فہذا علی ان مولا، تو پھر کسی کی کیا مجال تھی کہ وہ علی جیسی شخصیت کی بیعت کو اپنے پر سے اٹھا لیتا؟ حقیقت انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارک سے بیعت کو اٹھا لیا۔ اور بیعت کا مطلب بھی یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ مطلب یہ ہے کہ اپنی جان مال ہر طرح سے جو اس کا اثاثہ ہے، زندگی سب سے بڑا اثاثہ ہے، جسم میں سلامت ہے رمق تو وہ اثاثہ ہے، وہ سب آپ نے اپنا ڈونیٹ کر دیا ہے، کس کو؟ علی ابن ابی طالب کو۔ آپ نے بیعت کر لی۔ ہم دعائے عہد پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم دعائے عہد میں عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سب کچھ آپ کے لیے ہے، ہماری جان مال ہمارا ہر کچھ جو ہے ہمارے اماموں کے لیے ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ نبی ارشاد فرما کے گئے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں، تمہارے ماں باپوں سے بڑھ کے تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے ماں باپ بھی ہماری وجہ سے ہی ہیں۔
تو اندازہ لگائیے کہ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے اتنی بڑی ہستی کہ کوئی کائنات میں عورت ایسی نہیں ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے، جو شفاعت کریں گی۔ فاطمہ کا مطلب ہی یہ ہے جو کہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی، انہیں جو ہے حفاظت میں رکھیں گی، اور جو ان سے تعلق رکھے گا نبی اکرم اس سے مسرور ہوں گے، جو انہیں اذیت دے گا نبی اکرم اس سے غمگین ہوں گے۔ تو خدا کے لیے جو فاطمہ کی عظمتوں کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ نبی کے قول کو ہی بھول جائیں، یا تو نبی کے قول کو نگیٹ کر دیں، پھر وہ خود جانے کہ نہ وہ کہاں پر ہوں گے اور ان کا دین کہاں پہ ہوگا۔ انہوں نے ہر چیز سے اپنے آپ کو ہاتھ اٹھا لیا۔ کسی بھی ازواج کی عظمت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ فاطمہ سردار خواتین ہیں، چاہے وہ امہات المومنین ہی کیوں نہ ہو۔ امہات المومنات نہیں کہا گیا ہے، امہات المومنین کہا گیا ہے، تو امہات المومنین ہی کیوں نہ ہو، لیکن فاطمہ ان کی بھی سردار ہے۔ فاطمہ اپنے ماں کی بھی سردار ہے۔ جب وہ اپنے باپ کی ماں ہو سکتی ہیں تو وہ ایسا کیسے نہیں ہے کہ وہ سردار نہ ہو۔ تو دیکھیے کہ ظلم کی انتہا کر دی۔ 75 دن میں لوگوں کے اندر جو بخس سالوں سے پل رہا تھا وہ جناب فاطمہ کے در کو جلا کے نکالا گیا، اور صرف اسی دن صرف نہیں ہوا بلکہ جب در گرایا گیا، حقیقت اس تکلیف کو وہ پہچان سکتا ہے جو اس سے گزرا، کہ اس کی وہی پسلی ٹوٹی ہو جو کہ بی بی کی ٹوٹی تھی۔ اسے پھر احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے بی بی نے وہ دن گزارے تھے۔ اور ظلم دیکھیے، جسامت میں کوئی تکلیف ہو جائے نا وہ بھر جاتی ہے، لیکن جو دل پہ داغ لگ جائے، اور جس امت کو میری بیوی اسی طرح چاہتی ہوں جیسے ان کے بابا چاہتے تھے، اس امت سے یہ سلوک دیکھیں تو دل کی کیا حالت ہوگی۔ ہمیں اگر ذرا سا کوئی نگیٹ کر دیتا ہے یا ہم پہ کوئی ایسی ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے، اپنے چاہنے والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے، تو دل اس قدر تکلیف میں آ جاتا ہے کہ اس کا مداوع سمجھا سمجھا کے ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بیوی ہے کہ پوری امت، کہ جب انصار کے دروازوں پہ جاتی تھی رات کو اور کہتی تھی کہ تم علی کا ساتھ دو، سلیم بن قیس کی کتاب میں موجود ہے کہ بی بی راتوں کو جاتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اور جا کے انصار کے دروازوں پہ کھٹکھٹا کے کہتی تھی کہ دیکھو صبح تم علی کا ساتھ دینے آ جانا۔ یہ بی بی ایسی ہیں کہ تبلیغ کا طریقہ دیکھیں کہ دیکھیں نبی ایمان دے کے گئے ہیں، اور یہ ایمان کی تجدید کروانے کے لیے ہر رات جاتی تھی۔ ان 75 راتوں میں مجھے نہیں پتا کہ وہ 75 کی 75 راتیں اگر کہیں تکلیف کے باعث نہ جا سکی ہوں، تو 75 راتیں بی بی نے ہر کے دروازے پہ جا کے آواز دے کے کہا کہ دیکھو صبح علی کا ساتھ دینے آ جانا۔ اور صرف 40 لوگ چاہیے تھے، 40 لوگ چاہیے تھے، وہ 40 نہ جمع ہو سکے، یہاں تک کہ جنازے پر بھی بی بی کے 7 لوگ آئے ہیں، اور بی بی نے وصیت کر دی تھی کہ میرا جنازہ جو ہے رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے۔ اس لیے نہیں کہ بی بی پردہ دار خاتون تھی، اگر پردہ دار تھیں تو لوگوں کے دروازے پہ جا کے علی کی جو ہے وہ وکالت کیوں کر رہی تھی؟ نہیں، پردہ اپنی جگہ پہ ہے، شرم و حیا اپنی جگہ پہ تھی، لیکن جہاں اسلام کو ضرورت تھی میری بی بی نے قدم باہر نکالا، اور ہر کے دروازے پہ جا کے انہوں نے کہا کہ دیکھو کل علی کا ساتھ دینے صبح آ جانا، فجر میں علی کے ساتھ ہونا۔ لیکن کوئی نہیں آیا، وہ انصار جن پہ ناز تھا وہ انصار بھی نہ آ سکے۔ اور میری بیوی کی وصیت کہ مجھے رات کو دفن کر دینا، وہ اس لیے تھا کہ لوگوں نے آپ کے جنازے کو دوبارہ نکال کر، اور مجھے نہیں پتا کہ کیا جنازہ پڑھانا تھا یا نبی کی بیٹی کی تکذیب کرنی تھی، اس لیے بیوی نے 40 قبریں بنوانے کی وصیت کی، اور حضرت علی نے 40 قبریں بنائیں۔ اور وہی بات ہے کہ جس کی پسلی ٹوٹی ہوتی ہے نا اس جگہ کی، جو انتہائی ٹیڑھی پسلی ہے، اور اس کے جڑنے کے لیے نہ وہاں پہ کوئی پلاسٹر لگ سکتا ہے نہ کچھ، وہ اپنے وقت کے ساتھ تک ہوتی ہے، جڑتی جاتی ہے۔ تو بی بی ایسی ہیں کہ اتنی تکلیف اٹھائی ہیں کہ جملہ ہے کہ دن پہ روشن دن پہ اتنی برداشت نہیں تھی اس دن کی، اس وقت کی برداشت ایسی نہیں تھی کہ یہ تکلیفیں برداشت کرتی۔ اور وہ مسلمان
جو ان کے بابا کے چاہنے والے، بابا کے رستے پہ، جن کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تھا، اس رحمت للعالمین کے اس حصے کو مسلمانوں نے بے دردی سے مسخ یا تکلیف دی، جو ہے زخم لگائے، اور یہاں تک کہ دربار میں بی بی آئی ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو گردن سے میں رسی ڈال کے کھینچتے ہوئے لایا گیا ہے کہ بیعت لو، اور لوگ کہتے ہیں بیعت لے لی، کیسے لے لی ہے؟ وہ اتنی بڑی شخصیت علی ابن ابی طالب، اور کہاں یہ وہ بت پرست ایسا ہو سکتا تھا کہ ان کی بیعت لے سکتے؟ نہیں۔ اور بی بی نے کہا ہے کہ میں اس وقت اپنے سر سے چادر ہٹا کے بدعا کرتی ہوں اگر تم نے علی کے گلے سے جو ہے رسی نہ کھولی۔ اور ایک دفعہ جو ہے بی بی نے ہاتھ بلند کیے ہیں تو مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں ہمارے یاسر، فاطمہ کو گھر لے جاؤ، سمجھے یہ نہ ہو کہ زمین جو ہے وہ تہو بالا ہو جائے۔ یہ عظمت پہچانتے کیوں نہیں تھے لوگ؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سا ایسا مسئلہ تھا، کون سی ایسی ضرورت تھی، اس در سے مانگتے تو یہ تو کریم ابن کریم، یہ تو دیتے چلے جائیں، کیا نہیں دیا تھا؟ اور وہ بی بی اس غم میں، پسلی کے غم میں نہیں، تکلیف کے غم میں نہیں، اس غم میں کہ میرے بابا کی امت جو ہے واپس کافر ہو گئی ہے، اس غم میں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ تکلیفوں سے نہیں ہے، تکلیفیں تو ہمیشہ اٹھائیں میری بی بی، لیکن وہ تکلیف جو اپنے دیتے ہیں وہ بہت تکلیف زیادہ ہوتی ہے غیروں کی تکلیف سے۔ میری بی بی اس غم میں کہ میرے بابا نے جو محنت کی ہے، جو کارہائے رسالت انجام دیا ہے، اور جو امامت کا درخت ابھی لگایا ہے، اس کی بیخ کرنے کے لیے بابا کی ہی امت کھڑی ہو گئی ہے۔ بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ محسن کا غم شاید اتنا نہ تھا، ہے نا، محسن کا غم اتنا زیادہ نہ تھا جتنا امت کے بگڑ جانے کا، پلٹ جانے کا غم میری بی بی کو تھا، کیونکہ بابا کی امت، بابا نے انہیں سیدھا رستہ دکھایا تھا، بابا نے انہیں توحید کا سبق سکھایا تھا، نبوت کا، رسالت کا انہیں سبق سکھایا تھا، شریعت دی تھی، ایک انتظام دیا تھا، ایک اصول و ضوابط دیے تھے۔ بی بی اس غم میں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اور جب رخصت ہوتی ہے، بی بی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے دو بچے حسن اور امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ تو فخر مریم، کیا ہم سے بات نہ کریں گی؟ بس ایک دفعہ بندے کفن ٹوٹتا ہے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دونوں ہاتھ واہ ہوتے ہیں کہ آؤ میرے حسن حسین، میرے سینے سے لگ جائے۔ آتے پہ غیبی سے آواز آتی ہے یا علی، فاطمہ کو بچوں سے جدا کر لے، یہ نہ ہو کہ آسمان زمین پہ گر پڑے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ آسمان و زمین جس کے لیے بی بی کہہ رہی ہیں کہ روشن دنوں پہ پڑتے تو اندھیری راتوں میں تبدیل ہو جاتے، کہ زمین جو ہے آسمان زمین پہ گرنے کو تیار ہے، کہ فاطمہ کی اتنا بڑا دکھ ہے، اتنی بڑی تکلیف، اور کتنا شاق ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کے جانا۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس زمین پہ ہم جیسے عام لوگوں کے ماں باپ چلے جاتے ہیں ویسے فاطمہ چلی گئی۔ فاطمہ تو آتی جاتی رہی، کبھی کربلا میں، کبھی شام میں، ہے نا، کبھی نجف میں، فاطمہ تو آتی جاتی رہی ہیں اور دیکھتی رہی ہیں، اور آج بھی تکلیف برداشت کر رہی ہیں جب ان کے کثیر کو، ان کی اولادوں کو بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، کہیں پر بھی کسی سید زادے کو، کسی سیدہ کو تکلیف دی جاتی ہے، تو اس بی بی اس غم میں کس قدر ہی۔ بس نبی ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نانا، میرے جد علی ابن ابی طالب اور میری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا کی سب سے مظلوم خاتون ہے، مظلوم لوگ ہیں یہ، اور یہ مظلوم ماں ہے جو آج تک کے غم اٹھا رہی ہے، جو کہ آج تک کے جو ہے اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے انہیں مار دیا جاتا ہے، کس طرح سے انہیں تکلیف دی جاتی ہے، کس طرح سے ان کی تکذیب کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں مجلس کو تمام کروں گی، اور بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں
آج پرسہ نہیں بلکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ، امام حسین امام حسن بی بی زینب سلام اللہ علیہ بارگاہ کے اندر جو ہے وہ میں پرسہ پیش کروں گی کہ بی بی اپنی جدہ کا اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اپنے حصے کا اپنے بذات کا جو ہے وہ پرسہ قبول کیجئے، یا علی اپنی زوجہ کا پرسہ قبول کیجئے، یا امام زمانہ اس پرسہ کو قبول کرے مولا۔ آپ کی جدہ اور ہماری سید السردار جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مودت اور محبت اور معرفت ہم سب کو نصیب۔ یا مولا امام زمانہ، آپ کو جس طرح سے ہم سب منتظر ہیں، شاید ہماری شدت اہتمام نہ ہو، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شدت، آپ کے انتظار کی شدت جتنی ان کو ہے، کیونکہ خون امام حسین علیہ السلام کیا منتخب ہے، اللہ نے آپ کو منتخب قرار دیا ہے۔ جلد از جلد پروردگار کی بارگاہ میں استدعا کرتی ہوں کہ ہماری اس ناچیز سے اس طرح سے کو محبت کو بارگاہ میں اپنے قبول فرما، اور ہمارے مولا آقا کو جلد از جلد ان کا ظہور فرما دے، تاکہ وہ انتقام امام حسین علیہ السلام اور انتقام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ لے سکیں اس دنیا میں، اور جلد از جلد لے لیں، تاکہ میری بیوی کے دل کا سکون نصیب ہو، میرے بیوی کے دل کو جو تکلیف آج تک پہنچائی جا رہی ہے، پروردگار اس کو مکمل فرما دے، اسے تکمیل فرما دے، اور میرے مولا آقا کو جلد از جلد ظہور فرما دے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو پروردگار معاف فرما۔ کل مومن و مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں حضرت آدم سے لے کے آج تک، جہاں جہاں جس زمین پر بھی پیوند زمین ہے، پروردگار ان سب کو جوار مولا امام حسین علیہ السلام میں محشور فرما دے۔ پروردگارہ جو لوگ بیمار ہیں حق امام حسین العابدین علیہ السلام، ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جہاں جہاں جو لوگ مشکلات میں مبتلا ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کے اعمالوں کو درست فرما، ان پہ آسانیاں عطا فرما۔ جو لوگ اپنے رزق و روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، بحق امام جعفر صادق علیہ السلام بہترین رزق و روزگار عطا فرما دے پروردگار عالم، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے پروردگار۔ جہاں جہاں پہ مظالم کیے جا رہے ہیں اور جو لوگ اس بربریت میں شامل ہیں، راضی ہیں اور مدد کریں، پروردگار ان سب کو نست و نابود فرما دے پروردگار۔ یہ جو وبا اور مصیبتیں ہم پہ نازل ہو رہی ہے، بحق علی ابن ابی طالب، ان وباؤں کو، ان مصیبتوں کو اس دنیا سے پاک کر دے پروردگار، اور لوگوں پہ اپنی مخلوقات پہ رحم فرما، اور ہمارے اعمالوں کو درست فرما دے، ہمارے دلوں کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دے پروردگار، ہمارے دکھوں کو جو ہے وہ دکھوں کو وا کر دے، ہمارے درد کا مداوع کر دے، ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا جلد از جلد ظہور فرما دے اپنے اذن سے، تاکہ ہم سب ان کے مشتاق ہیں، ان کی معرفت، ان کی محبت، ان کی مودت ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو، اور جو نسلیں گزر چکی ہیں پروردگارہ، بحق محمد و آل محمد ہم سب کو ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق اور سعادت، اور ان کی مدد کرنے کی، ان کے سے محبت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و